آپ سبھی اکبر اور بیربل کو تو جانتے ہی ہوں گے، تو چلیے آج اکبر اور بیربل کی ایک دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے بیربل سے کہا، میرے کچھ دوست آنے والے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے لیے مزیدار کھانے بنوائے جائیں، تمہاری نظر میں کوئی اچھا باورچی ہے؟ بیربل سوچنے لگا، اگر اچھے کھانے بنائے گا تو اسے ایک ہیرا انعام میں دیا جائے گا۔ بادشاہ بولا تو بیربل کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ یہ کام کسی نہ کسی طرح خود ہی سنبھال لے گا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، حضور، ایک بوڑھا باورچی میری نظر میں تو ہے، اسے ڈھونڈنا پڑے گا، اس کا نام سعید اللہ ہے۔ بیربل محل سے نکل کر ایک طرف چل پڑا، پھر وہ اپنے ایک دوست سلیمان عربی کے پاس پہنچا جو ناٹک کرتا تھا اور لوگوں کے بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ بیربل نے اس سے کہا، سلیمان، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا بھیس بدل دو۔ سلیمان عربی نے تقریباً 1 گھنٹے کی محنت سے بیربل کو بوڑھا بنا دیا، اور پھر بیربل بادشاہ کے محل میں حاضر ہوا۔ کہنے لگا، عالی جاہ، میرا نام سعید اللہ ہے، میں باورچی ہوں اور بیربل نے مجھے بھیجا ہے۔ اچھا، وہ خود کہاں ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اچانک اس کا پیٹ خراب ہو گیا تھا، اس لیے وہ گھر چلا گیا ہے، بیربل نے بتایا۔ اوہ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ مزیدار کھانا بنا لو گے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ بالکل حضور، کون کون سے کھانے بناتے ہو؟ ایرانی، عربی، عراقی اور انگلستانی۔ واہ، تو پھر ٹھیک ہے، تم جاؤ اور مہمان خانے میں رہو، کل ہمارے دوست آئیں گے، تم ان کے لیے کھانا تیار کرنا۔ بہتر ہے۔ بیربل کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ اگلے روز اس نے کھانوں کی تیاری شروع کر دی۔ اسے کھانے بنانے کا بس تھوڑا بہت ہی تجربہ تھا، لیکن ہیرے کے لالچ میں اس نے سوچا کہ اچھے کھانے بنائے گا اور یوں انعام حاصل کر لے گا۔ جب دسترخوان پر کھانا لگایا گیا تو بادشاہ اور اس کے دوست آ کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر کہا، بھائی، ہم نے تمہارے لیے خاص بنوائے ہیں، اب ایک نیا باورچی بلایا ہے۔ واہ واہ، پھر تو مزہ آ جائے گا، ایک آدمی اکرام خان بولا۔ بے شک، بادشاہ مسکرایا۔ چلو شروع کرو۔ سب نے اپنی پلیٹوں میں سالن اور چاول وغیرہ ڈال لیے، اور جیسے ہی پہلا نوالا لیا تو سب کے منہ بن گئے۔ بادشاہ نے اب تک نوالا منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ اس نے دوستوں کی طرف دیکھ کر کہا، خیریت تو ہے؟ تم لوگ ایسے منہ کیوں بنا رہے ہو؟ یہ کیسا کھانا ہے؟ اکرام اللہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ کیا مطلب؟ بادشاہ نے کہا، کھا کر دیکھو۔ بادشاہ نے ایک نوالا منہ میں ڈالا اور اسے تیز مرچی لگی، وہ سی سی کرنے لگا۔ اکرام اللہ نے اپنے سامنے رکھا گوشت اس کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ نے ایک بوٹی اٹھا کر منہ میں رکھی جو بڑی بد ذائقہ تھی اور گوشت بھی کچا تھا۔ بادشاہ نے غصے سے گہرا سانس لیا اور ایک خادم کی طرف دیکھ کر بولا، باورچی کو حاضر کیا جائے۔ خادم دوڑ پڑا اور باورچی خانے سے بیربل کو لے آیا۔ یہ کیسا کھانا بنایا ہے تم نے؟ بادشاہ نے گرج کر اس سے پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا علی جاہ؟ وہ مسکین منہ بنا کر بولا، یہ کتنا بد ذائقہ اور مرچوں والا کھانا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ارے حضور، یہ تو دوسرے ملکوں کے کھانے ہیں، وہ لوگ تو ایسے کھانے بہت پسند کرتے ہیں۔ بیربل بولا، یہ ایسا کچا گوشت کھاتے ہیں وہ؟ بادشاہ نے پلیٹ اٹھا کر کہا، ارے حضور، وہ بڑے بہادر لوگ ہیں۔ بیربل بولا، بہادر؟ بادشاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کھانوں سے بہادری کا کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے حضور، دراصل بہادر اور لڑاکا قسم کے لوگ ایسے ہی کھانے کھاتے ہیں، چٹپٹے کھانے تو آرام پسند لوگ کھاتے ہیں۔ اس طرح کے آدھے پکے اور آدھے کچے گوشت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ دشمن کو بھی اسی طرح چبا سکتے ہیں۔ بیربل نے کہا۔ بادشاہ اس کی بات میں پھنس چکا تھا، اب اگر وہ گوشت کو برا کہتا تو ثابت ہو جاتا کہ وہ نازک مزاج ہے اور بہادر بھی نہیں ہے۔ اس نے دوستوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم سب کا کیا خیال ہے دوستوں؟ کوئی بھی اپنے اوپر نازک مزاج اور بزدل ہونے کا الزام نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے تمام دوست گوشت کی تعریف کرنے لگے۔ ساتھ ہی اکرام اللہ نے بیربل کی طرف دیکھ کر کہا، تم صرف باورچی معلوم نہیں ہوتے ہو تو کیا لگتا ہوں؟ بیربل گھبرا کر بولا۔ وہ یہ سمجھا تھا کہ اکرام اللہ کسی طرح اسے پہچان گیا ہے۔ تم تو مجھے ادب اور تعلیم سے لگاؤ رکھنے والے بھی لگتے ہو، کیونکہ تم دوسری قوموں کے مزاج بھی جانتے ہو۔ اکرام اللہ بولا تو بیربل کی جان میں جان آئی۔ وہ مسکرا کر بولا، ساری زندگی دوسرے ملکوں کی سیر کرتا رہا ہوں اور وہاں کے بارے میں بڑی معلومات ہیں میرے پاس۔ اچھا، یہ گوشت کس علاقے کا ہے؟ اکرام اللہ نے پوچھا۔ یہ عراق کے ایک گاؤں میں پکتا ہے، وہاں بڑے بہادر لوگ رہتے ہیں۔ بیربل بولا، واہ، لو بھائی عراقی گوشت کھاؤ۔ اکرام اللہ نے دوستوں کی طرف دیکھ کر کہا، واہ واہ، بڑا مزیدار ہے بھائی۔ ایک اور آدمی رحمت اللہ نے کہا۔
हाँ भाई, क्या बात है इस इराकी गोश्त की, एक आदमी मोहम्मद बशीर बोला। कुछ देर बाद उन्होंने चावल अपनी प्लेटों में डाल लिए। उनमें हद से ज़्यादा मिर्चें थीं। वो सब सी सी करते हुए उन्हें खाने लगे। उनमें से कई एक बार बार अपनी ज़बान भी बाहर निकाल रहे थे और पानी पीते जा रहे थे। उन सब की आंखों से आंसू रवा थे। ये कहाँ का पकवान है? बादशाह ने आंसू साफ करते हुए बीरबल से पूछा। ये ईरान के एक गाँव के हैं, बीरबल ने जवाब दिया। क्या वहाँ भी बहादुर लोग रहते हैं? बादशाह ने पूछा। वहाँ जंगजू रहते हैं। क्या मतलब? मतलब ये हुजूर कि मिर्चें खाकर वो अपनी आंखों से आंसू निकाल लेते हैं। इसमें एक पैगाम होता है। एक पैगाम? ये कि वो दूसरों को यानी दुश्मनों को बताना चाहते हैं कि अगर उन्होंने उनसे लड़ने की कोशिश की तो वो उनका ऐसा हाल करेंगे कि उनके पूरे मुल्क को रुला कर रख देंगे। यही वजह है कि कोई भी मुल्क उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता, बीरबल ने बताया। वाह, ये तो बड़ा ख़तरनाक पैगाम है, बादशाह बोला। जी हाँ हुजूर, बीरबल ने कहा। फिर उसने हर खाने के साथ कोई न कोई कहानी जोड़ी और उन सबको वो खाना खिला दिया। सैदुल्ला, हम तुम्हारी कारगुजारी से बेहद खुश हुए। आज तुमने हमारे दोस्तों की अनोखी दावत की और हमें बहादुरों और लड़ाका लोगों का खाना खिलाया। ये लो अपना इनाम। बादशाह ने खाने के बाद हीरा बीरबल को देते हुए कहा, जिसे पाकर बीरबल बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा हुजूर, क्या अब हमें इजाज़त है? हमारी एक ख्वाहिश है। बादशाह बोला। वो क्या? बीरबल ने पूछा। तुम अगर चाहो तो हमेशा हमारे पास रह सकते हो। मुश्किल है हुजूर, इसलिए कि मैं तो अब कल ही ईरान रवाना हो रहा हूँ। वहाँ के बादशाह से मेरी अच्छी दोस्ती है, उसके भी कुछ मेहमान हैं, उनके लिए खाना बनाना है। बीरबल बोला। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे मुल्क भी चल सकते हो, इकरामुल्लाह ने कहा। मैंने अर्ज़ किया ना हुजूर कि मेरे लिए कहीं रहना मुश्किल है। मैं तो सारी दुनिया में घूमने फिरने वाला आदमी हूँ, बीरबल ने कहा। चलो ठीक है जी, तुम्हारी मर्ज़ी, बादशाह ने कहा। बीरबल वहाँ से रुखसत होकर चल पड़ा। फिर वापस सुलेमान अरबी के पास पहुँच गया और उससे अपना हुलिया वापस बदलवा लिया। अगले रोज़ बीरबल बादशाह के दरबार में पहुँच गया। बीरबल, सुना है कि तुम्हारा पेट खराब हो गया था? बादशाह ने उससे पूछा। जी हाँ बादशाह सलामत। अब कैसी है तबीयत? अब ठीक है। अगर तुम यहाँ होते तो तुम्हें भी बहादुर और लड़ाका लोगों का खाना खिलाता। वो किस तरह हुजूर? तुमने जो बावर्ची भेजा था उसने ऐसा ही खाना बनाया था। आपको पसंद आया? हाँ बहुत। और आपके दोस्तों को भी? उन्हें भी बहुत पसंद आया। शुक्र है। बीरबल ने दुआ के अंदाज में दोनों हाथ उठाकर ऊपर की तरफ देखा। मैं तो समझ रहा था कि सर ही कलम हो जाएगा। क्या मतलब? बादशाह ने फ़ौरन पूछा। बीरबल संभल कर बोला। मैं समझ रहा था कि अगर उसने आपकी पसंद का खाना ना बनाया तो उसका सर भी कलम हो सकता था। हाँ, उसके खाने शुरू करके तो हमारा दिल यही चाहा था कि हम उसका सर कलम कर दें। अगर वो खाने की खुसूसियात ना बताता तो हम ऐसा कर भी देते, बादशाह बोला। बीरबल ने इत्मीनान का एक गहरा सांस लिया और सोचा कि अगर वो होशियारी से काम ना लेता तो उस वक्त कब्र में फरिश्ते उससे हिसाब किताब कर रहे होते।